نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد رواه ابو داؤد۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور یہ مغرب کی جو 2 سنتیں ہیں کبھی مسجد ہی میں پڑھ لیتے تھے، تو اس میں اب چونکہ اکیلے پڑھنا ہے سنت، تو اتنی لمبی قراءت کرتے تھے کہ سب چلے جاتے تھے۔ دکھانا یہ ہے کہ جب اپنی پڑھو تو جتنی چاہو لمبی کر سکو، یہ سبق رہتا ہے۔ حضور کا ہر فعل جو ہے وہ صرف اسوہ نہیں ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ، اتنا بہترین نمونہ آیا ہی نہیں دنیا میں۔ لیکن جیسے ہر نمونے کی ناقدری ہوئی ہے یہاں بھی ہوئی، اور اس کے نتائج لوگ بھگت بھی رہے ہیں۔ یہ آپ جو سن رہے ہو دین اپنا سیکھ رہے ہو، یہ دین سیکھ رہے ہو، اور انہیں اگر تمیز ہوتی نا تو سب کام چھوڑ کے اپنا دین سیکھتے، لیکن جب آپ عقل سے پیدل ہو گئے ہیں تو اپنے کسی خط میں مبتلا ہو کے ادھر ادھر مارے پھر۔ ایک چیز تو یہ ہے جیسا کہ ابھی سنا کہ اپنی جب پڑھو تو جتنی چاہو لمبی کرو، ایک۔ دوسرے یہ کہ حضور اب سنتیں گھر میں پڑھتے تھے ہمیشہ، لیکن کبھی مسجد میں بھی پڑھتے تھے جیسے یہاں ہے، اور اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ سب چلے جاتے تھے، لوگ متفرق ہو جاتے تھے۔ تیسری چیز اور سن لیجیے جو سامنے بھی آ رہی ہے کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں وہ فوراً پڑھی جائیں، صرف اتنا ہی فاصلہ ہوگا کہ کوئی اللہم انت السلام پڑھ لے گا آخر تک، بس۔ اس لیے کہ وہ فرض کے ساتھ اٹھائی جاتی ہیں، بہت اہم ہے سنت۔ فرشتے انتظار کرتے ہیں کہ یہ سنت پڑھ لے تو فرض کے ساتھ اس کو بھی اٹھا جائیں، اس لیے آرڈر ہے کہ وظیفہ آخر میں لے جاؤ نفل پڑھنے کے بعد، جیسے فرض ختم ہو فوراً سنت پڑھو، دیر مت کرو۔ یہ اٹھا کے دیکھ لو، فقہ کی کتاب میں بھی یہ ملے گا، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے بعض امام بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھتے ہیں، ابھی کیا کریں گے؟ کتنے اماموں کو ہم سمجھاتے پھریں گے؟ کچھ نہیں، تو صرف اس قرات کو دیکھ لیجئے۔ اب بعض ہمارے امام کھڑے ہوتے تو بہت آہستہ قرات کر رہے ہیں، انہیں تھوڑا اور زور سے کرنا چاہیے، اور بعض اتنے زور سے کرتے ہیں لگتا ہے بہروں کو سنا رہے ہیں، وہ بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی عقل سے کہے تو پھر عقل والی کو اختیار ہے کہ اس پر عمل نہ کرے، لیکن جب اس پر نص موجود ہے کہ ولا تجہر بصلاتک، اپنی نماز بہت زور زور سے مت پڑھو، ولا تخافت بہا، بہت آہستہ بھی مت پڑھو، یہ جہری نماز ہو، وابتغ بین ذلک سبیلا، یہ نص ہے کہ درمیانی راہ اختیار۔ تو بعض اتنا زور لگاتے ہیں کہ لگتا ہے یہ چھت اڑا ہی دیں گے آج، اور بعض اتنا حصہ پڑھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے خود ہی پڑھ رہے ہیں، خود ہی سمجھیں گے بیچارے، وہ بھی صحیح نہیں۔ درمیانی راستہ اختیار کرو، یہ امت وسط ہے، درمیانی امت ہے۔ چلو، تو جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں وہ فجر اور عصر کو چھوڑ کے تینوں ہیں، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، ظہر بھی ہے، یہ 3 وقت ہے کہ فرض کے بعد سنتیں ہیں۔ تو جس فرض کے بعد سنت فوراً اس کو پڑھ لیا کرو اسی وقت۔ بعض ائمہ نے لکھا ہے، علماء نے، کہ فرشتوں کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ تو وظیفہ پڑھنے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کب سنت پڑے گا، ہم کو فرض کے ساتھ اس کو اٹھانا، فرشتوں کو بھی انتظار میں ڈال دیتے ہیں، تو وظیفہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، دیکھتے بھی ہیں کہ ان کا امام کیا کر رہا ہے، لیکن ان کو اتنی تمیز صحیح نہیں ہے کہ اس کا ہر عمل جو ہے نمونے کے لائق ہے، ان کو تمیز ہی نہیں ہے، کچھ بے تمیزی ہاتھ کو پہنچی ہے۔ تو بعض کو جھنجھوڑ کر کے مجھے کہنا پڑتا ہے اٹھا کے دیکھ فقہ کی کتاب، حدیث کی کتاب، کسی امام کا تو حال ایک سے ایک عجیب ہو گئی، 2 رکعت جو پڑھانا جانتی ہے مصلی پہ کھڑا ہی ہے، اس کا ہاتھ تو پھر عجیب ہو گئی، لیکن کہاں سے ہم فرشتہ لائیں گے، کہاں سے؟ یہی رہیں گے۔ اس لیے سرکار کے قربان جائیں کے فرمایا کہ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر اچھے برے کے پیچھے پڑھ لو نماز، عقیدہ اس کا صحیح ہونا چاہیے، بس۔ کہاں ڈھونڈو گے فرشتہ بابا؟ ہم خود بھی تو فرشتہ نہیں ہیں، تو کیوں فرشتہ کیوں ڈھونڈنا؟ ایسے ڈھونڈے سے ملے گا؟ چلو، ایک حدیث ہو گئی، یہ ابو داؤد شریف۔ وعن المکحول یبلغ به ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى بعد المغرب قبل ان يتقدم ركعتين وفي روایت 4 رکعات رفعت صلاته في علیین مرسلا۔ یہ مقول سے روایت ہے، مقول کے بارے میں ہے کہ یہ ارسال کرتے ہیں، نام نہیں لے رہے ہیں صحابی کا، یہ تابعی ہے، چھوڑ دیا، کہتے ہیں کہ جس نے
مغرب کے بعد 2 رکعت، بعد میں ہے کہ 4 رکعت پڑھی، تو یہ سنتیں اٹھا لی جاتی ہیں اعلیٰ علین تک. یا اعلیٰ علین جو ہے نیکی کا سب سے اونچا مقام، وہاں تک پہنچ جاتی ہے. یا نہیں رہتی، پڑھتے ہیں آپ نماز ضرور یہاں، لیکن وہ آسمانوں کو اٹھا لی جاتی ہے. وہ جو نیکی کی سب سے بڑی جگہ اعلیٰ علین ہے وہاں پہنچ جاتے. خدا کرے پہنچ جائے لوگوں کی سن. یہ سیکھیں گے جب پہنچے گا نا. جب اپنے گھمنڈ میں، اپنے غرور میں، اپنے پیسے کے زوم میں رہیں گے تو کیا یہ سیکھیں گے؟ خواب سیکھیں گے. اٹھا لی جاتی. یہ 2 حدیثیں ہو گئیں. وان حذیفہ نحوہ، امام حذیفہ نے بھی ایسے ہی روایت کیا جو ابھی سنی آپ نے. وہ زیادہ، لیکن انہوں نے تھوڑا اور زیادہ کچھ بیان کیا. اب وہ سن لیجیے جو زیادہ کیا. اتنا تو بیان انہوں نے بھی کیا. حضرت حذیفہ بہت بڑے زبردست صحابی ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان، لوگ جو ہیں ان کے مزار قدسی پر پہنچے ہوئے ہیں، وہاں سلام عرض کیا. اب وہ روایت کر رہے ہیں، اسی روایت کو لے رہے ہیں، لیکن تھوڑا زیادہ بیان کر رہے ہیں. زیادہ علم والے ہیں وہ، اس کو تھوڑا اور آگے بڑھا کے بیان کریں. کیا بڑھا رہے ہیں آگے دیکھ لیجیے. وہ زیادہ، انہوں نے کچھ زیادہ بیان کیا. فکانہ یقول، تو وہ کہتے تھے، حذیفہ ابن یمان کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اجلوا الرکعتین بعد المغرب، جلدی کرو وہ 2 سنت پڑھنے میں جو مغرب کے بعد ہے فوراً. دیکھ رہے ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہوں کہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا، سب سے پہلے یہ لگڑا آدمی آپ کو پہلے کھڑا ہو جاتا ہے سنت پڑھنے کے لیے. یہ سمجھتا ہے اسے کھڑا ہو گیا ہوگا. ان کو یہ تمیز تھوڑی ہے کہ کوئی چیز دیکھ کے کھڑا ہوا ہے. یہ آرڈر ہے حضور کا کہ فوراً کھڑے ہو جاؤ. کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ارے خود امام بیٹھا رہتا ہے، وہ ہٹتا ہی نہیں. اس لیے کہ اتفاق سے اس کے ہاتھ میں مصلی آ گیا تو جیسا جی چاہتا ہے ایسا کرتا ہے بیچارہ. تو یہاں تو سبحان 22 پسری چل ہی رہا ہے، کوئی بات نہیں. سبحان 22 پسری سب ایک جیسے ہیں. ارے جانے دنیا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. دیدہ ور یہ الگ چیز ہے، دین کی سمجھ بوجھ کرنا. لاکھوں میں، ہزاروں میں، کروڑوں میں کہیں ایک صحیح دیندار آپ کو ملے گا. آپ سمجھتے ہیں مارے پھریں گے دیندار. فرمایا جلدی کرو. اجلو یا ان سے ہے، اس کے معنی جلدی. اور یہی اگر الف سے ہوتا تو اس کے معنی دیر سے. آئی بات. اسی لیے مہر میں ہے مہر معجل. اگر یہ عین سے ہے معجل تو جلدی مہر ادا کرو، اور اگر الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ ہے تو دیر سے ادا کرو. وہ بھی معجل ہی ہے، دونوں معجل ہے، لیکن وہ حمزہ سے ہے، یہ عین سے ہے. یہ فرق ہے دونوں. اچھی بات ہے. یہ زیادہ بیان کر رہے ہیں حذیفہ ابن یمان کہ اجلوا الرکعتین بعد المغرب فانہما ترفعان مع المکتوبہ. اس لیے کہ یہ 2 سنتیں فرض کے ساتھ اٹھائی جائیں گی، تو فرشتے انتظار میں آئے کہ جلدی سے سنت پڑھے تو میں اس کو اٹھا دوں. وہ پڑھ ہی نہیں رہا، وہ وظیفہ پڑھنے بیٹھ گیا. تو فرشتوں کے انتظار میں ڈالا، اس نے انتظار کرنا ہے. یہ نہ جاننے کی وجہ سے. کسی پڑھے لکھے سے تو دین سیکھا نہیں ہے، اپنے قریب والے سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے جیسوں سے سیکھا ہے. وہ دین ہرگز نہیں ہے. سچ پوچھو تو اللہ والوں نے کہا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ دین جو ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ہوتا. نہ مدرسے سے، نہ مکتب سے، نہ کالج سے ہے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. وہی اللہ والے جو ہیں، جو اس پر عامل ہیں، ان کی نظر سے ہوتا. ان کی نظر لو. چلو، اس کو روایت کیا رزین نے، وہ بیہقی نے. زیادت نہ بہا فی شعب، اور ایسی ہی زیادت شعب الایمان میں بھی آئی ہے کہ جلدی پڑھو. بہار شریعت میں بھی ہے کہ جن فرائض کے بعد سنت ہے فوراً اس کو پڑھو. وہ فرض کے ساتھ اٹھائی جاتی ہے. بڑا اونچا مرتبہ ان سنتوں کا. اگر ابھی کوئی پوچھ لے کہ سب سے زیادہ اہم تو فجر کی 2 سنتیں ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو کچھ کسی کو معلوم ہوگا. لیکن اس کے بعد پوچھے کوئی کہ پھر اس کے بعد تو کیا کہو گے آپ؟ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. اس کے بعد کون سی سنت ہے نہیں کہہ سکتے آپ. یہ ہے آپ کا مطلب. ایک سوال کرے گا بس آپ ختم ہو جاؤ گے وہیں. اور تم اتنا کہہ رہے تو بڑے عابد ہیں، بڑے عامل ہیں، بڑے کچھ نہیں. اس کے بعد ہی مغرب کی سنت ہے. بس اس کے بعد پھر عشاء کی سنت ہے. اس کے بعد پھر ظہر کی 2 سنتیں اور 4 سنت پہلی والی. جو سب سے بعد میں ہے وہ ظہر کی ہے، لیکن اس کا اتنا درجہ ہے کہ وہ تہجد کے برابر ہے. بہت اونچی ہے یہ سب سنتیں. اس کے بعد مغرب کی سنتیں بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں. ابھی شام ہوئی ہے، وہ فرض کے ساتھ چڑھ گئی اوپر اعلیٰ علم. خدا کرے ایسا ہوتا رہے، خدا کرے ایسا ہوتا رہے، اور لوگ اپنا دین سیکھ لیں، اس حماقت سے باہر نکلیں جس میں پڑے ہوئے ہیں. پہلے تو رونا یہی تھا کہ کوئی سکھانے والا نہیں، اور جو سکھانے والے ہیں تو رونا یہ کہ سیکھنے والے نہیں. دور والے سیکھ رہے ہیں، دور والے جیسے جانتے ہیں اس کو پیسہ کان لگائے ہو جائے. اس کے بعد وہ پوچھتے جانتے رہتے ہیں. چلو سر، یہ حضرت حذیفہ ابن امام فتنوں کے بہت زیادہ جاننے والے. وہ حدیثیں جو فتنوں کے بارے میں آئی اس کے بڑے ماہر تھے، جنہوں نے ابھی روایت کیا. بس
آج اتنا ہی سر. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا دین جو ہے آپ سیکھتے رہیں اور اللہ سے توفیق مانگتے رہیں کہ حضور جو کچھ سکھا کے گئے خدا کرے ہم جیتے جی سیکھ لیں. یہ آرزو کرو تو پھر اللہ ہمیں توفیق دے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس پر عمل. جینا سنت پر ہو, مرنا سنت پر ہو, اٹھنا سنت پر ہو, اور حضور کے دامن کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.